بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کے آئینے کو چمکا دے درود پاک کی تاثیر۔ یہ وہ نور ہے جو تاریکی کو بھی نکھت میں بدل دے۔ جب کسی شخص کا درود اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کائنات کے قوانین میں ایک خاموش مگر عظیم انقلاب شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے اعمال، نیتیں، دل کے جذبات اور روح کی کیفیات سب کچھ ایک نئی روشنی میں نہانے لگتے ہیں۔ درود پاک محض ایک ذکر نہیں، یہ وہ نوری کڑی ہے جو انسان کے قلب کو آسمانی تعلق سے جوڑ دیتی ہے۔ جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ زمین پر نہیں ٹھہرتے بلکہ آسمانوں کی وسطوں میں چمکتے ہیں۔ فرشتے انہیں لپک کر عرش الہی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جب ان میں سے کوئی درود اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے تو بندے کے مقدر میں روحانی تبدیلیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایسی تبدیلیاں جو صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، بیان نہیں کی جا سکتی۔ سب سے پہلا واقعہ جو ایسے شخص کے ساتھ ہونے لگتا ہے وہ روحانی قرب کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو اپنی یاد میں رچا بسا دیتا ہے۔ دنیا کے شور و غوغا میں بھی وہ بندہ ایک لطیف سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنوں میں ذکر الہی کی نرمی اتر آتی ہے۔ وہ لوگوں کے بیچ رہتا ہے مگر اس کے دل کا رشتہ آسمان سے جڑ جاتا ہے۔ جب وہ درود پڑھتا ہے تو ہر لفظ اس کے اندر سے گزر کر دل کے دروازے پر نور کی لہر بن کر ٹھہرتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے اندر سے غصہ، حسد، کینہ، نفرت اور تکبر کی گرد صاف ہونے لگتی ہے۔ یہ درود کا پہلا تحفہ ہوتا ہے کہ بندے کی نیتیں شفاف ہونے لگتی ہیں اور وہ دل جس پر دنیا کی خواہشات نے قبضہ جما رکھا تھا اب اللہ کی محبت میں پگھلنے لگتا ہے۔ دوسرا واقعہ جو ایسے خوش نصیب انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ تقدیر میں نرمی اور برکت کا نزول ہے۔ جب اللہ کسی کے درود سے خوش ہو جاتا ہے تو اس کے حق میں خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جہاں بندشیں تھیں وہاں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ جو کام رک گئے تھے وہ خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیسے بدل گیا۔ دراصل یہ درود کی برکت ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کی زبان سے نکلنے والے نوری الفاظ اس کی تقدیر کے اوراق پر روشنی بن کر اترتے ہیں۔ بعض اوقات وہ خود نہیں جان پاتا کہ اس کے لیے اللہ نے کتنی بلائیں ٹال دی ہیں، کتنی مشکلات سے اسے بچا لیا ہے۔ اس کی قسمت کے راستے میں جو اندھیرے تھے وہ سب ایک ایک کر کے روشن ہونے لگتے ہیں۔ درود پاک وہ کنجی بن جاتا ہے جس سے ہر قفل کھلنے لگتا ہے اور ہر رکاوٹ تحلیل ہو جاتی ہے۔ تیسرا اور سب سے حیرت انگیز واقعہ جو ایسے بندے کے ساتھ پیش آتا ہے وہ روحانی شناخت اور قبولیت کا مقام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے درود سے راضی ہوتا ہے تو وہ بندہ خود بخود دوسروں کے دلوں میں اترنے لگتا ہے۔ اس کی بات میں اثر آ جاتا ہے، اس کی دعا میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے وہاں خیر، محبت اور سکون کی لہر پھیلنے لگتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص عطا ہوتی ہے کہ اس کے درود کی خوشبو صرف اس کی زندگی تک محدود نہیں رہتی بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی معطر کرنے لگتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی روشنی نمودار ہوتی ہے جو کسی دنیاوی سجدے سے نہیں بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ خاموش ہوتا ہے مگر اس کی خاموشی بھی پیغام بن جاتی ہے۔ یہ تینوں واقعات روحانی قرب، تقدیر میں برکت اور قبولیت کا نور دراصل ایک ہی زنجیر کی تین روشن حلقے ہیں۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھنے لگتا ہے تو اس کی پوری کائنات بدلنے لگتی ہے۔ اس کے خیالات میں صفائی آتی ہے، اس کی آنکھوں سے نور جھلکنے لگتا ہے، اس کی باتوں میں نرمی آ جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے دل میں ایک ایسا احساس پیدا ہوتا ہے جیسے وہ تنہا نہیں ہے۔ وہ جب بھی درود پڑھتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سایہ اس پر ہے۔ یہ احساس سے روتا ہوا بھی سکون دیتا ہے اور خوشی میں بھی عاجزی سکھاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے تو درود پڑھنے والا بندہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ اس کے اندر کا اندھیرا مٹ جاتا ہے، اس کے دل کی زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو دعا مانگتا ہے وہ صرف اپنی نہیں ہوتی، وہ پوری انسانیت کے لیے بھلائی کی دعا بن جاتی ہے۔ اس کے اندر رحم، دردمندی اور نرمی کے جذبات جنم لیتے ہیں،
وہ کسی کو دکھ نہیں دے سکتا کیونکہ اس نے درود کی تاثیر کو جان لیا ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا انسان وہ ہوتا ہے جس کے دل پر دنیا کے غموں کا بوجھ نہیں رہتا، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا دراصل اپنی تقدیر کو روشنی میں بدلنے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے گرد اپنی رحمت کی حفاظت بنا دیتا ہے۔ ان کے دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے حسد کرنے والے خود حسرت میں جلنے لگتے ہیں، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا کی کامیابی بھی عزت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ان کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندے کی ہر سانس عبادت بن جاتی ہے، ہر دعا قبولیت میں بدل جاتی ہے، اور ہر عمل خیر کی راہ بن جاتا ہے۔ ایسا شخص جب درود پڑھتا ہے تو زمین کے ذرے اس کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے ہیں، فرشتے اس کے ذکر کو آسمان پر لے جاتے ہیں، اور رحمت الہی اس کے ارد گرد سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ درود شریف وہ روشنی ہے جو انسان کے باطن کو منور کرتی ہے، دل کے زخموں کو پھر بھر دیتی ہے، اور روح کے سفر کو نرمی سے آگے بڑھاتی ہے۔ لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بدل جائے، تمہارے دل کو سکون نصیب ہو، تمہارے اعمال میں برکت آئے، اور تمہارے چہرے پر نور کی چمک ہو، تو درود شریف کو اپنا ساتھی بنا لو۔ وہ درود جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ تمہیں اللہ کے قریب لے آتا ہے، اور جو اللہ کے قریب آ گیا وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اور میں آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔